حقانی درشی پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس حمرہ کی سرزمین پر، بنگلہ دیش کی سرزمین سے اور ہندوستان کے کونے کونے سے اور بنگال کے ہر محلے سے، ہر بستی سے آنے والے معزز سامعین حضرات، قابل احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ قرآن پاک کی اس آیت ربانی پہ عمل کرتے ہوئے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند حقانی درود پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیزو، آپ بہت دیر سے اس نورانی اور عرفانی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے تھک چکے ہوں گے، مگر یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ اس سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک زندہ ولی کامل عطا کیا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا بہت بڑا فضل و کرم کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ایک نورانی اور عرفانی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی۔ جب میں بہار کی سرزمین سے جب آ رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، 30 جنوری تک آپ سفر نہیں کریں، اس لیے کہ داڑھی اور ٹوپی والے زیادہ نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم کس خدا کے ماننے والے ہو؟ بولا میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ کو مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا تمہارا خدا مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ کہنے لگا میرا خدا زندہ ہے۔ میں نے کہا تمہارا نبی مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ کہنے لگا میرا نبی زندہ ہے۔ میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور ڈرتے ہو تو ان ظالم اور شیطانی حکومت سے ڈرتے ہو۔ ہمارا خدا زندہ، ہمارا نبی زندہ، اور مسلمان کبھی کسی قوم سے ڈرتا نہیں ہے، نہ یورپ سے ڈرتا ہے، نہ امریکہ سے ڈرتا ہے، نہ شیطانی طاقت سے ڈرتا ہے۔ مسلمان قوم اگر ڈرتی ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرتی ہے۔ اور چاہے 24 ہو یا 25، ساری زمین، چاند اور سورج اور جتنی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز پیدا کیا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ یہ زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے، 2024 بھی اللہ کا ہے، یہ دن یہ رات یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ میں آپ سے اس حمرہ کی سرزمین سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ڈرو تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرو، ڈرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرو۔ اس لیے کہ مسلمانوں، نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تمہیں تو مولویوں نے ڈرا دیا، ہمیں مولوی نے کہا تھا کہ آپ ٹکٹ نہ بنائیں۔ میں نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے
ہم ہمراہ کی سرزمین پر ضرور ہم جائیں گے. اس لیے کہ اگر موت آئے گی سفر کی حالت میں سیدھے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. جو لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا یہ ڈر یہ خوف یہ سیاست ہے. آپ ان ایسے لوگوں سے بچے پرہیز کریں اور اپنے سینوں میں صرف ڈر اللہ کی ذات کو رکھیں کہ میرا خدا زندہ ہے ہمارے نبی زندہ ہے سبحان اللہ ہمارے ولی زندہ ہیں. اس لیے سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے تعلق رکھنے والوں آپ تو زندہ ولی کامل کے ماننے والے ہو. سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ زندہ ولی کامل اور یہ موجودہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ زندہ ولی کامل ہے جو آج مسند نشی پہ بیٹھ کر معرفت کا جام پوری دنیا کو پلا رہے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھیے انشاءاللہ العزیز میں تھوڑی دیر کے تقریر میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کس کی امت ہیں. پہلے بتائیے یہاں سے وہاں تک. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے آپ کس کی امت ہیں آواز آئے نا پوری جنتا کی. ابھی ٹی ایم سی کے نیتا بولے گا کس کو ووٹ دو گے سب آواز اٹھائیں گے مگر مسلمان کو پتہ ہی نہیں کس کی امت ہے. آواز سے آنی چاہیے آواز سے. اگر کوئی پوچھے آپ کس کی امت ہے تو آواز سے کہیے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. عزیزان محترم آج کی یہ مقدس پاکیزہ مجلس عرس کل آپ نے علماء کرام سے آپ نے بیان سنے. یہ ناچیز صرف حاصل ہوا ہے صرف تبرک کے لیے صرف فیض حاصل کرنے کے لیے. آپ کا خدا بھی شان والا آپ کے نبی بھی شان والے آپ کے ولی بھی شان والے. میں آپ کو بتاؤں آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آدم کی امت میں پیدا نہیں کیا عیسیٰ کی امت میں پیدا نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کیا تو آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا. یہ امت کی کتنی شان و عظمت ہے آپ کو معلوم ہے. نزہۃ المجالس کو اٹھائیں. ایک کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 پیج نمبر 247. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی. میں آؤں گا اپنے موضوع پر اور موجودہ حضور قبلہ کے تعلق سے میں بولوں گا. پہلے اپنی شان کو سمجھو کہ ہماری شان کیا ہے ہمارا اسٹیٹس کیا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے مولا میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا حال پڑھا ہے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ وہ نسل انسانی کی ہدایت کے لیے پیدا کی گئی ہے لوگوں کو برائی سے بچانے کے لیے لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینے کے لیے پیدا کی گئی ہے. اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے. جواب ملتا ہے تلک امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے موسیٰ یہ امت تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پھر موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے مولا میں نے تورات کس پہ نازل ہوئی معلوم ہے. تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہوئی. میں نے تورات میں کیسی امت کا حال پڑھا ہے جو خانہ کعبہ کا حج کرے گی اور جب وہ لوٹے گی جب وہ واپس ہوگی تو بخشائی ہوگی. اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے. جواب ملتا ہے تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پھر موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں چونکہ یہ کلیم ہے. کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ سے بات کرنے والوں کو. کلیم اللہ کس کو کہتے ہیں اللہ سے بات کرنے والوں کو. پھر موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے مولا میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا حال پڑھا ہے. کس امت کی بات کر رہے ہیں موسیٰ؟ ہماری بات کر رہے ہیں تمہاری بات کر رہے ہیں کہ میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا حال پڑھا ہے ہم آخر الامم فی الاسلام والسابقون الی الجنہ کہ وہ ایمان لانے میں سب سے آخر میں ہوگی جنت جانے میں سب سے پہلی ہوگی. اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے. جواب ملتا ہے تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے موسیٰ یہ امت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پھر موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ اے مولا میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے حال پڑھا ہے
کہ جنت اس کی انتظار میں رہتی ہے، جنت اس کی انتظار میں رہتی ہے، اور زمین پہ جب امت چلتی ہے تو زمین اس کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے۔ اے حمرہ کی سرزمین پہ آنے والوں، اس امت کی شان و عظمت یہ دیکھو کہ جب ہم حمرہ کی سرزمین پہ آئے ہوں گے، یہ زمین ہماری بخشش کے لیے دعا مانگ رہی ہوگی، یہ بخشش کے لیے دعا مانگ رہی ہوگی۔ سنو، پھر اللہ نے فرمایا تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ یہ امت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب سنیے آخری بات، اب سنیے۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، اے مولا اگر اس امت کو میری امت نہیں بناتا ہے تو مت بنا، رب اجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ موسیٰ کو ہی اس امت میں کر دے، مجھ موسیٰ کو ہی اس امت میں کر دے۔ اب سنیے اللہ نے کیا فرمایا۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ آپ کی بات کر رہا ہوں۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ آپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ کا رشتہ کس سے ہے، آپ کا کنیکشن کس سے ہے، اپنی شان کو، اپنے اسٹیٹس کو سمجھو۔ آج تو مسلمان اپنے کریکٹر کی وجہ سے، اپنے کردار و عمل کی وجہ سے یہ بدنام ہو چکا ہے۔ آج جو ہمارے اوپر ظالم بادشاہ کو جو لاگو کر دیا گیا ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ سود کا نتیجہ ہے، شراب کا نتیجہ ہے، بے نمازی ہونے کا نتیجہ ہے۔ نہیں تو مسلمان جس جگہ سے گزر جاتا تھا، کہنے والے کہتے ہیں، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں، مسلمان کا چہرہ دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتا تھا، مسلمان کا چہرہ دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتا تھا۔ اب سنیے اللہ نے کیا فرمایا۔ جب موسیٰ نے کہا مجھ موسیٰ کو ہی اس امت میں کر دے، تو اللہ نے فرمایا انت و جمیع الانبیاء من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ تو بھی اور آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سب میرے محبوب کے امتی ہیں، سب میرے محبوب کی امتی ہیں۔ اسی لیے کہ بات کوئی امت نہیں آئے گی میرے نبی کے بعد، کوئی نبی آ سکتا تو چھوڑو، آ سکتا ہی نہیں، آئے گا ہی نہیں۔ یہ ایمان ہے، ایمان۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی آ سکتے ہیں تو اس کا عقیدہ ہے کہ آئیں گے کبھی نہ کبھی، عیسیٰ بھی آئیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو کیا جی؟ کہو نا سبحان اللہ، اور آواز سے کہو سبحان اللہ۔ موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے نا، تو حضور کی امت بن کے آئیں گے۔ سبحان اللہ کہو۔ وہ کوئی نیا دین لے کر کے، نیا مذہب لے کر کے، نیا دھرم لے کر کے نہیں آئیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے قیامت کس پہ قائم ہوگی؟ مسلمانوں پہ نہیں، مومنوں پہ نہیں، قیامت قائم ہوگی کافروں پر، قیامت قائم ہوگی کافروں پر۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہودی اور عیسائی جتنے بچے رہیں گے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور ہر طرف ساری دنیا میں اس وقت صرف اسلام ہی اسلام نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، اسلام ہی اسلام نظر آئے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں کبھی حالات سے گھبرانا مت، کبھی حالات سے گھبرانا مت۔ تم سے زیادہ ظلم اور ستم فلسطین کے مسلمانوں پہ ہو رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے لیے 50,000 بچے اور عورتیں جوان شہید ہو گئے، تم ڈرے ہوئے ہو، مگر چند لوگوں کی وجہ سے آج مسجد اقصیٰ بچی ہوئی ہے، چند لوگوں کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں ایمان اگر دیکھنا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو۔ اور تم تو کہتے ہو کہ ہم پردھان منتری سے ڈرائے گئے کہ آپ جس کا عقیدہ یہ ہو امریکہ سے ڈرتا ہے، یورپ سے ڈرتا ہے، وہ مشرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ وہ یہی وہ دن تھا، یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا انسان مسلمان صبح کو مسلمان رہے گا، شام ہوگا کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا، صبح ہوتے ہی وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے ہماری۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب، اچھا مذہب مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں کبھی گھبرانے کی کوشش نہیں کرنا،
کبھی یہ شکایت مت کرنا کہ اسلام مٹ جائے گا۔ بڑے بڑے پاپیوں نے اسلام کو چراغ کو بجھانے کی کوشش کی، بڑے بڑے پاپیوں نے، مگر اسلام کا چراغ کل بھی جل رہا تھا اور آج بھی جل رہا ہے، صبح قیامت تک جلتا ہی رہے گا۔ اسی لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا خدا بھی زندہ، ہمارے نبی بھی زندہ، ہمارے شہید بھی زندہ، اور جو ان کو مردہ کہے وہ خود ہی مردہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے۔ عزیزان محترم، درود پاک پڑھیے۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ، اگر واقعی میں تمہیں نبی سے محبت ہے، میں یہاں سے وہاں تک دیکھنا چاہتا ہوں، میں جو بولوں گا قرآن حدیث کی روشنی میں بولوں گا۔ ایک بار یہاں سے کہو یا رسول اللہ، اور آواز سے کہو یا نبی اللہ، یا نور من نور اللہ۔ قبرستان جاتے ہیں آپ؟ جاتے ہیں قبرستان؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم، باز کنٹھا کھولو۔ حقانیوں اور خاص کر کے میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، مزاج کو بدلو، انقلاب لاؤ، اور عقیدہ اور ایمان میں فرق کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ عزیزان محترم، ہمارا خدا بھی زندہ، ہمارے نبی بھی زندہ۔ جو ان کو مردہ کہے وہ خود مردہ۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں جسمانی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے زندہ ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں اذان اور اقامت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اذان اور اقامت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح سارے انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام کیا ہیں؟ بولیے، زندہ ہیں۔ اور جو یہ کہے نبی مردہ، مردہ کہتے کہتے تو مردہ ہو چکے ہو۔ دل مردہ ہو چکا ہے، ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جذب القلوب کو اٹھاؤ، شرح الصدور کو اٹھاؤ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے۔ 500 برس پہلے کے عالم۔ کتنے برس پہلے کے؟ 500 برس پہلے کے عالم لکھتے ہیں، حدیث لکھتے ہیں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ بولیے ہادی صاحب، ہادی صاحب بولیے حدیث ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ بولیے۔ علماء کا سپورٹ، علماء کا حمایت رہے گا تو میں جیتیے گا جی۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی سرور کائنات زندہ ہیں۔ اس وقت کو یاد کیجئے، وہ دردناک زمانہ تھا جب یزید کا لشکر مسجد نبوی شریف میں اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا۔ 10,000 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، عورتوں کو عزتیں لوٹی گئی، اور مسجد نبوی شریف میں گھوڑے اور گدھے باندھے گئے، اور وہاں پیشاب اور پیخانہ کروایا گیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہوئی۔ لوگ مدینہ چھوڑ کر کے باہر چلے گئے، مگر ایک صحابی رسول تھے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ظہر کا وقت آیا، کون سا وقت آیا؟ جب ظہر کا ٹائم آیا، جب ظہر کا وقت آیا، تو حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں، میں حیران ہو گیا، میں پریشان ہو گیا کہ مسجد قبر انور شریف سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ میں سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز ادا کیا، اور 3 دن تک قبر انور شریف سے، جس جگہ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، 3 دن تک اذان اور اقامت کی آواز آتی رہی، اور میں نماز پڑھتا رہا اور اذان کی آواز کو سنتا رہا۔ اور اس کے بعد 3 دن کے بعد مدینے میں سارے لوگ آ گئے، تو آنے کے بعد ان لوگوں نے بھی قبر شریف سے
اذان اور اقامت کی آواز سنی اور نمازیں ادا کی. کہو سبحان اللہ. نمازیں ادا کی. پتہ کیا چلا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. عزیزان محترم، وہ نبی بخاری کی حدیث ہے، جب تمہارے رکوع کو دیکھ سکتے ہیں، تمہارے سجدے کو، کنڈیشن کو دیکھ سکتے ہیں، تو کیا وہ نبی ہمارے عقیدہ اور ایمان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے اے مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے اپنے ایمان اور عقیدہ کو صحیح کرو. اگر ایمان اور عقیدہ صحیح ہے تو نمازیں صحیح ہے، وظیفہ صحیح ہے. اگر ایمان عقیدہ اللہ کے تعلق سے ہو، رسول اللہ کے تعلق سے ہو، اگر یہ خراب ہے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے اے مسلمانوں یاد رکھیے، چونکہ ٹائم نہیں ہے، 10 منٹ اور ہے، محبت سے سنیے. ایک بار کہیے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا انبیاء علیہ السلام. ایک بات مجھے بتائیے، جب قبر میں جا کر کے میرے نبی نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، جب قبر والوں کو یا اہل القبور کہہ سکتے ہو تو کیا اپنے نبی کو یا نبی سلام نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے میں کھولتا نہیں ہوں، اور جب کھل جائے گا تو پھر کوئی بچے گا بھی نہیں. کہو سبحان اللہ. اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں، اب جاہل رہنے کا سمے نہیں ہے، ان پڑھ رہنے کا سمے نہیں ہے. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ. اگر اس مجمع میں سے کسی کو کھڑا کر دے، ٹائم تو نہیں ہے، کھڑا کر دے، غسل کا طریقہ بتاؤ، الا ماشاء اللہ 1 یا 2 4 آدمی ہوں گے تو بتائیں گے. العلم نور، علم کیا ہے بولو؟ العلم نور، علم روشنی ہے. کہنے والوں نے کہا تھا، چونکہ وقت نہیں ہے، 12:30 بجے ہماری 12 بج جاتی ہے، 12:30 بجے تک سمے ہے. دنیا والوں نے کہا تھا موجودہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، موجودہ حضور قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں، اس لیے کہ رحمت اللہ تو بعد میں نہ ہوں گے، تو بعد میں ہوں گے. ایسے بھی دن رات اللہ کی رحمت برستی رہی ہے. عزیزان محترم، موجودہ حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا ٹیچر کو وہاں مسجد پہ بیٹھا دیا. کہاں بولا تھا؟ ایک ٹیچر کو، یہ ماسٹر کو حجرہ میں بیٹھا دیا ہے، اور کہنے والا کوئی اور نہیں تھا، تمہارا گوشت کھانے والا تھا، تمہاری بوٹی کھانے والا تھا. اس لیے کہ جب اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ میں زیادہ لوگ کھا لیتا ہے نا تو اس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، الٹی کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ ایک ماسٹر کو بٹھا دیا. مگر یاد رکھو مسلمانوں، ٹیچر ہونا کیا یہ بری بات ہے؟ ٹیچر ہونا، ماسٹر ہونا، ارے ایجوکیشن ہے یار. اور مداری جانتے ہو، مداری جاہل ہوتا ہے، اور تالی جو ہے پڑھے لکھے سے لگواتا ہے. الحمدللہ ہم نے پیر پایا ہے تو جاہل پیر نہیں پایا ہے. دنیا کا بھی علم، اور آج مسند نشی پہ بیٹھ کر کے معرفت کا علم، طریقت کا علم ہمیں اور آپ کو پلا رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو پلا رہے ہیں. ایک بات مجھے بتاؤ، کہتا ہے ماسٹر ولی نہیں ہو سکتا، ماسٹر ولی نہیں ہو سکتا. اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے تو وقت کا شرابی بھی ہوتا ہے تو اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے. وقت کا شرابی بھی ہوتا ہے تو اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے. عزیزان محترم، بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا توبہ کا واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے. آپ کا کاروبار شراب تھا، شراب کی فیکٹری تھی، اور اس کے بعد جانتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، شراب کا کاروبار چلایا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب سے مست ہو کر کہیں جا رہے تھے. راستے میں ایک پیپر ملتا ہے، ایک کاغذ ملتا ہے، اور اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ اس بسم اللہ والے کاغذ کے ٹکڑوں کو پیار سے، محبت سے، ادب سے اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، عطر لگا لیتے ہیں، پھر کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. اسی رات میں سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے بشر
تو نے میرے نام کو عطر سے معطر کر دیا ہے، میری عزت کی قسم میں بھی تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں معطر کر دوں گا۔ عزیزان محترم، سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کا نام معطر کیا، قرآن کا نام معطر کیا، اور ان کے جتنے خلیفہ ہیں اسلام کا نام معطر کیا، قرآن کا نام معطر کیا، اور آج یہی وجہ ہے کہ سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کا نام پوری دنیا میں معطر ہے، پوری دنیا میں معطر ہے، اور اس کی خوشبو سے ہم سب فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے طریقت کا راستہ اختیار کیا، اور اس کے بعد آپ پر مشاہدے حق کا غلبہ اس قدر تھا کہ زمین پہ چلتے تو جوتا شوز پہن کے نہیں چلتے تھے۔ کہنے والوں نے کہا تھا کہ آپ جوتا پہن کے کیوں نہیں چلتے؟ بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس لیے جوتا پہن کے نہیں چلتا ہوں، یہ زمین خدا کی زمین ہے اور میں اس لائق نہیں کہ اس سرزمین پہ جوتا پہن کے چلوں۔ اس کے بعد جانتے ہیں بشر حافی رحمت اللہ علیہ جس راستے پہ چلتے تھے اس راستے سے جانور پیشاب اور پیخانہ بند کر دیا، اور جس دن حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، جانوروں نے اسی راستے پہ پیشاب اور پیخانہ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آج بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا انتقال فرما چکے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو جانور بھی اس کی عزت کرتا ہے، انسان بھی اس کی عزت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اذان گاشی رحمت اللہ علیہ سے ہمارا کوئی خاندانی تعلق ہے؟ بولیے، خاندانی تعلق ہے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں ان سے اللہ پیار کرتا ہے، ان سے جبریل پیار کرتے ہیں، ان سے فرشتے پیار کرتے ہیں، تو ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے میں زیادہ کیا آپ سے کہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ کہوں گا کہ بس اتنا یاد رکھنا، حالات کیسے بھی ہو جائیں، اسلام کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ کو معلوم ہے یو پی اور بہار اور ملک کے دوسری ریاست میں، اسٹیٹ میں حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ مسلم لڑکیاں اسلام چھوڑ رہی ہیں، مسلم لڑکیاں، مسلم لڑکے اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ ہندوستان کے ڈاکٹر صاحب یہ حالات بن چکے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی یہ چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، دنیا کی دولت ختم ہو جائے گی، دوبارہ مل سکتی ہے، مگر ایمان کی دولت، کلمہ کی دولت، قرآن کی دولت اگر چلی گئی دوبارہ نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے کلمہ کی دولت، یہ ایمان کی دولت ہمیں جو ملی ہے صرف اور صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ جس کلمہ کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازاروں میں لہو لہان ہونا پڑا، جس ایمان کے لیے صحابہ کرام کو مدینہ پاک کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جس ایمان کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو زخمی کیا گیا، جس ایمان کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جیل کے سلاخوں میں جان دینی پڑی۔ اس لیے اے مسلمانوں، یہ کلمہ، یہ ایمان غوث پاک کی امانت ہے، یہ ایمان خواجہ اجمیری کی امانت ہے، یہ ایمان اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کی امانت ہے۔ اگر یہ سلامت ہے تو ہماری دنیا بھی سلامت ہے، ہماری آخرت بھی سلامت ہے۔ اس لیے مذہب اسلام پہ قائم رہیں۔ میرے مرشد نے جو کہا ہے، بغیر قضا پنجرکتا نماز ادا کرتے رہیے۔ مسلمان ہو نماز نہ پڑھے، یہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، سود کھائے، انٹرسٹ کھائے، کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ نے صرف ہمارے ظاہر کو پاک و صاف نہیں کیا بلکہ ہمارے خاندان کو پاک و صاف کر دیا۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اہل سنت و جماعت پہ قائم رہیے، اور سرکار اذان گاشی رحمت اللہ علیہ جن پیروں سے آپ کو خلافت تھی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، مجددی، ان پہ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے فیض ملے گا، خواجہ اجمیری کی بارگاہ سے فیض ملے گا، سارے اولیاء کرام کی بارگاہ سے فیض ملے گا۔ ایک جگہ جانتے ہیں میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو کہا کہ آپ لوگ خواجہ غریب نواز کو نہیں مانتے ہیں۔ میں نے مجمع سے کہا تھا کون ہے ایسا مسلمان جو خواجہ اجمیری سے محبت نہیں کرتا ہے؟ آپ محبت کرتے ہیں؟ خواجہ اجمیری سے محبت ہے؟ یہاں سے ہاتھ اٹھائیں آپ۔
آپ پر بلیم ہے. کس کا بلیم ہے؟ بنگال میں جتنے لوگ ہیں، بنگال میں جتنے سلسلہ والے ہیں، اس کا آپ پر بلیم ہے، الزام ہے کہ آپ میلاد کو نہیں مانتے ہو، آپ کو یہ الگ مذہب والے ہو. اسی لیے ظاہر ہو جاؤ، کھل جاؤ. فٹ بال کی طرح کبھی وہ فٹ بال مارتا ہے ہمیں، کبھی وہ مارتا ہے ہمیں. چونکہ میں ہندوستان کے گلی کوچوں میں جاتا ہوں، مجھ سے مقابلہ ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتا ہے. اس لیے ہم اور آپ شان سے کہیں ہم سب سنی حقانی ہیں. آواز آئے، ہم سب کیا ہے؟ ہم سب سنی حقانی ہیں. ہمیں اہل بیت سے پیار ہے، صحابہ کرام سے پیار ہے، اور ان کے دشمنوں سے بے محبت نہیں، صحابہ کرام کے دشمنوں سے بے محبت نہیں. بس یہی ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل میرے مرشد کامل نے جو وظیفہ کی ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کو سنبھال کے رکھیے گا. اس لیے کہ یہ وظیفہ کسی اذان گاچھی کا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وظیفہ ہے. یہ وظائف، یہ تسبیح و تحلیل جس کا وظیفہ ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل ہے. ہم ہمراہ کی سرزمین پہ اللہ اللہ کر کے دنیا والوں کو اور آج کی شیطانی طاقت کو ہم یہ بتا رہے ہیں ہمارا خدا بھی زندہ ہے، ہمارا نبی بھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو شاد رکھے، آباد رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا خدا جسم میں جب تک میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے نبی پر قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے. یہ دعا ہے کہ امین موت کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. একটি ঘোষণা, আমতলা দেউলি বাড়ি শেখ